صفحے سے شروع ہے لیکن تھوڑا ہے کہ 8 مقدمے میں ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عنوان ہے کہ حل یسری اجمال المخصص الی العام. مخصص کا اجمال کیا سرایت کرے گا عام کی طرف. اجمال جو ہوتا ہے نا، اجمال وہ حجت نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جو چیز حجت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ظہور ہوتی ہے. کہ لفظ آپ کے پاس ایسے ہوں، حدیث آپ کے پاس ایسی ہو کہ جس کا معنی واضح ہو آپ کے لیے. جس حدیث کا معنی واضح نہیں ہوگا مجمل ہوگا. مجمل کیا کہتے ہیں؟ اجمال کہتے ہیں. تو جو مجمل ہوتی ہے جسے متشابہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. تو اب بحث کیا ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے پاس ایک عام ہے اور ایک کیا ہے؟ خاص ہے. خاص یعنی مخصص. عام ہمارے پاس بڑا واضح ہے، ٹھیک ہے، اکرم کل عالم، اس میں کوئی اجمال نہیں ہے. اجمال کہاں پہ آیا؟ جو خاص آیا نا اس کے اندر اجمال آ گیا. الا الفساق جب آیا نا، فساق کے اندر یہ اجمال آ گیا کہ فاسق کہتے کسے ہیں. کیا کبیرہ گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، یا صغیرہ والے کو فاسق کہتے ہیں، یا جو ہے جو صغیرہ کبیرہ کے علاوہ ترک اولا کرے، ٹھیک ہے، فضول گویاں کرے، لغو بازی کرے، ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا کہیں گے؟ فاسق میں شمار کریں گے. یا فاسق فقط جو ہے وہ شارب الخمر اور تارک الصلاۃ کو کہتے ہیں، باقی کو کیا فاسق نہیں کہتے. یا فاسق اسے کہتے ہیں جو متجاہر سامنے سر عام کیا کرے، اس کے لیے فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے. جو چھپ کے کرتا ہو گناہ اس کے لیے فاسق نہیں کہتے. تو یہ کیا ہو گئے؟ کسی نے جو ہے وہ فاسق کے بارے میں ایسے شوشے چھوڑے، آپ کو شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں فاسق کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ عام تو بڑا واضح تھا، اکرم کل عالم، لیکن الا الفساق میں آ کے فساق کیا ہے آپ کا؟ مجمل ہو گیا. اس کا مطلب ہی کیا کلیئر نہیں ہو گیا. اب حدیث اور وہ بات تو ایک ہی ہے نا، اکرم کل عالم الا الفساق، ٹھیک ہے، بات ایک ہی تھی. اس بات کی وجہ سے کیا جو عام والا حصہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے واضح ہے، کیا اب بھی وہ واضح نہیں رہے گا؟ یعنی اس کے اندر بھی یہی اجمال آ جائے گا؟ یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو اپنی جگہ پہ واضح ہے، فقط جو ہے نا یہ فساق والا حصہ کیا واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو عام طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی ہمیں ان کی بات جو ہے وہ پوری سمجھ نہیں آ سکی، کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ علماء کا احترام کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، جو عالم بالکل عادل ہیں، نیک ہیں، وہاں تو جو ہے وہ عام ہمارے لیے کیا مجمل نہیں ہے، واضح ہے. ٹھیک ہے، بالکل جو عالم عادل ہے، نیک ہے، واضح ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اجمال کہاں پہ عام کا بنے گا؟ اجمال بنے گا کہ جو صغیرہ کا کیا ارتکاب کرتا ہے، جو ترک اولا کا ارتکاب کرتا ہے، کیا وہاں پر بھی اس عالم کا احترام ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس حوالے سے جو عام ہے نا، اکرم کل عالم، یہ عام کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا. عموم میں اس کا ظہور مجمل. ہاں، عموم میں اس کا ظہور مجمل رہ جائے گا. تو یعنی جو مجمل ہے وہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 100% ہی مجمل ہو جائے گا. 100% تو نہیں ہے نا، قدر متیقن بھی تو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی چیز. آپ کہتے ہیں اکرم کل عالم، کم از کم عالم کا تو یہ مطلب الا الفساق، یعنی فساق کا مطلب نہیں پتہ چل رہا. لیکن فساق کے جتنے بھی معنی کریں، اگر کوئی کسی مرحلہ فسق کے اوپر ہے ہی نہیں، بالکل عادل ہے، اس میں تو واضح ہے نا عام، اس میں تو مجمل نہیں ہے. مجمل کہاں ہے؟ وہ جو فسق کے متعلق آپ کو جو شک پڑا ہوا ہے نا کہ اس کو فاسق کہتے ہیں یا نہیں کہتے، وہاں پہ جس طریقے سے خاص آپ کا مجمل ہے، اسی موارد میں جا کے عام بھی کیا ہو جائے گا؟ مجمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کن موارد میں جا کے؟ خاص کے موارد میں جا کے. کیونکہ عام نے کس کو شامل ہونا تھا؟ ما عدل خاص، یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں نا کہ عام کا عموم کہاں پہ جاتا ہے؟ ما عدل خاص، خاص کے علاوہ میں. ابھی جو خاص بیچارہ ہے وہ مجمل ہو گیا. جب خاص مجمل ہو گیا تو اب جو خاص والے افراد ہیں ان کے اندر عام کیا بن رہا ہے؟ ما عدل خاص بن ہی نہیں پا رہا. جب ما عدل خاص نہیں بن پا رہا تو وہاں پہ ہم عام کو کیا کہیں گے کہ عام اس جگہ پہ آ کے کیا ہو گیا؟ مجمل ہو گیا ہے. جب عام مجمل ہو گیا تو اب آپ کہیں گے کہ جی یہ بندہ جو صغیرہ کے ارتکاب کرتا ہے اس میں جی آپ عام کو جاری کریں، کیونکہ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ عام حجت ہوتا ہے نا ما عدل خاص میں، تو عام کو آپ اس میں جاری کریں. تو وہ کہیں گے بھئی عام کو ہم کیسے جاری کریں، یہ تو ہے ہی مجمل یہاں پہ عام. ٹھیک ہے، عام کو وہاں پہ جاری کیا جاتا ہے کہ جب عام کا مطلب اپنا کیا ہو؟ واضح ہو. جاری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لے لینا نا، اس کے مطابق عمل کرنا.
تو جس چیز کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں وہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ واضح ہونی چاہیے. ابھی جو ہے وہ عمل کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ عالم جو صغیرہ کے ارتکاب کرتا ہے اس کا احترام کرنا چاہ رہے تھے اکرم کل عالم سے تمسک کرتے ہوئے. تو ہم کیا کہیں گے بھی کل عالم بھی مجمل ہو چکا ہے. کیوں مجمل ہو چکا ہے؟ کیونکہ فاسق کا جو خاص آیا نا مخصص وہ مجمل تھا. اس سے ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ آیا مرتکب صغیرہ کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے. تو اس کے مجمل ہونے سے اسی فرد میں جو عام ہے وہ بھی مجمل ہو گیا. جب وہاں پہ عام مجمل ہو گیا تو آپ لہٰذا وہاں پہ عام سے آپ تمسک نہیں کر سکتے. اور عام سے تمسک کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیا ہے مرتکب صغیرہ کے بھی کیا احترام کرنا ہے اور احترام کرنا اس کا واجب ہو چکا ہے. یہ بات آپ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے یہاں پہ یہ بحث ہے کہ کیا جو مخصص کا اجمال ہوگا وہ عام کے اندر سرایت کرے گا؟ اگر عام کے اندر سرایت کرے گا تو پھر آپ عام سے تمسک نہیں کر سکیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں بھی عام یہاں پہ یہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ اس کا احترام کرنا واجب ہے. احترام اس کا نہیں کریں گے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دونوں والے سے ہم توقف کریں گے، کچھ پتہ نہیں ہے. پھر یہاں پہ یا احتیاط کے آپ قائل ہو جائیں یا برات کے قائل ہو جائیں، وہ پھر مختلف کیا ہوتے ہیں علاج ہوتے ہیں. اور اگر وہ مخصص کا اجمال سرایت نہیں کرتا پھر آپ عام سے کیا تمسک کر دیں گے. آپ کہیں گے فقط جو مجمل ہوا ہے نا وہ خاص ہوا ہے. مخصص جو ہے نا اپنی چار دیواری کے اندر فقط مجمل ہو گیا ہے، اس کے اجمال نے جو ہے وہ سرایت نہیں کی عام تک. عام کیا اب بھی کیا بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ جو مقدمہ میں لکھتے ہیں مصنف کے کان البحث السابق، جو گزشتہ بحث تھی جس کا عنوان یہ تھا کہ حجیت العام فی الباقی. باقی سے مراد ہم کیا لیتے تھے؟ تخصیص لگنے کے بعد جو باقی افراد بچ جاتے ہیں نا. وہاں پہ جو بحث تھی فی فرض، وہ اس فرض میں تھی کہ ان الخاص مبین، کہ جو ہمارے پاس خاص آیا ہے نا وہ بڑا واضح ہے اور اس میں کسی قسم اجمال نہیں ہے. تبھی ہم کہہ رہے تھے جب خاص واضح ہے تو اس نے واضح طور پہ کچھ افراد کو خارج کر دیا اور باقی جتنے افراد بچ گئے وہ سب میں کیا ہے عام جاری ہو گیا، اس کے اندر عموم کیا ہے باقی رہ گیا. تو پھر وہاں پہ آپ بحث کیوں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں وہاں پہ جو ہم بحث کر رہے تھے نا وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَخْصِيصِ غَيْرِهِ، وہاں پہ شک اس بات میں تھا کہ اس خاص کے علاوہ بھی کوئی اور تخصیص آئی ہے یا نہیں آئی. اس وجہ سے کیا ہم شک کر رہے تھے کہ یہ والا جو پانی ہے مائع قلیل ہے جو نجاست کے ساتھ ملاقات کرتا ہے لیکن اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس بارے میں تخصیص ہو کوئی کہ یہ نجس ہو جاتا ہے، لہذا یہاں پہ کلو مائع طاہر کو ہم جاری نہ کریں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو منشأ شک تھا اصل بحث کا کہ ہمیں تخصیص سے زائد میں کیا تھا؟ شک تھا. خود جو اس کی اپنی تخصیص تھی اس میں شک نہیں تھا، اضافی تخصیص میں کیا ہمیں شک پڑا ہوا تھا کہ وہ تخصیص آئی ہے یا نہیں آئی. یعنی وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَخْصِيصِ غَيْرِهِ، یعنی اس کے غیر میں تخصیص کا شک تھا کہ مما علم خروج من الخاص، کہ جس کا خاص سے خارج ہونے کا ہمیں یقین ہے. ٹھیک ہے. وہ خاص سے تو کیا خارج ہے. ٹھیک ہے. خاص کے اندر جو ہے وہ تغیر کی بات ہوئی ہے کہ جو نجاست کی وجہ سے کیا ہے تبدیل ہو جائے. اب یہ تبدیل نہیں ہوا تو لہٰذا یہ خاص سے تو خارج ہے. خاص سے خارج ہونے کے بعد پھر کیوں شک کر رہے ہیں؟ ابھی عام میں داخل کر دینا. پھر جب یہ خاص سے نکل گیا تو کس میں داخل ہوگا؟ عام میں داخل ہوگا. عام میں آپ کیوں نہیں داخل کر رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ اس وجہ سے کیونکہ اس کی تخصیص کے متعلق کیا ہمیں شک پڑا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور تخصیص لگی ہو اور یہ عام میں کیا آپ داخل نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ یہ بحث تھی. وہاں پہ منشأ ایک شک کیا تھا؟ تخصیص زائد تھا. وعلینا الان، لیکن اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ان نبحث عن حجیت العام فی فرض اجمال الخاص، کہ ہم عام کی حجیت کے متعلق بحث کریں. کب؟ کہ عام حجت ہے باقی افراد میں. کب؟ فی فرض اجمال الخاص، کہ جب جو خاص اس کا آیا ہے نا وہ کیا ہو جائے مجمل ہو جائے. والاجمال علی نحوین، خاص کیسے مجمل ہوگا جی؟ کہتے ہیں اجمال کی کیا دو قسمیں ہیں، ایک کو شبہ مفہومیہ کہتے ہیں اور ایک کو شبہ مصداقیہ کہتے ہیں. شبہ مفہومیہ سے ہی واضح ہے کہ جس کا مفہوم میں کیا شبہ پڑ گیا، اس کا خود مطلب ہی کیا واضح نہیں ہو رہا، شارح نے مطلب اس کا بیان کیا نہیں ہے، اہل لغت نے جو ہے وہ 3 4 معنی بیان کر دیے. ٹھیک ہے. اور کسی ایک معنی کے اوپر کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے. اور شبہ مصداقیہ کا کیا مطلب ہے کہ مطلب اس کا واضح ہے، فقط یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ جو مصداق ہے کیا یہ اس کا مصداق بن رہا ہے یا مصداق نہیں بن رہا، جس کی کیا مثالیں ذکر کریں گے انشاءاللہ. شبہ مفہومیہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ یا فی فرض شک کے فی نفس مفہوم الخاص، کہ جو خاص کے اندر جو الفاظ آئے ہیں نا ان کے معنی میں کیا پڑ گیا؟ شک پڑ گیا ہے. مفہوم سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ معنی ہے.
وہ والا مفہوم نہیں ہے جو ہم پیچھے دلالت التزامی والا کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بیان کان مجملاً، یعنی جو خاص کا معنی ہے وہ کیا ہو گیا، یہ مجمل ہو گیا. جیسے جو ہے وہ روایات کا مضمون یہ ہے کہ کل ماء طاہر، یہ کیا ہو گیا، عام ہو گیا نا، کل ماء طاہر یہ عام ہو گیا. اللہ کے بعد کیا ہے، خاص آ رہا ہے نا، اللہ تغیر طعمہ او لونہ او ریحہ، مگر یہ کہ جس کا طعم، لون اور ریح کیا ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تغیر ہو جائے. اب اس تغیر سے کیا مراد ہے، یہاں پہ کیا ہے، فقہا کے درمیان کیا بحث ہے. یہاں پر نجات کا استعمال اضافہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، لما تغیر لونه طعمه وريحه بالنجاسة. ہم بالنجاست، مراد بالنجاست ہی ہے. ٹھیک ہے. تغیر کے اندر کیا بحث ہے کہ تغیر کی کیا دو قسمیں ہوتی ہیں نا. جی ایک کو تغیر حسی کہتے ہیں کہ جسے ہم محسوس کر رہے ہیں واضح طور پہ، کہ جو ہے نا وہ خون جو ہے نا، دم، وہ واقع فی الماء، پانی کے اندر گرا اور پانی کا رنگ کیا ہو گیا، احمر ہو گیا، سرخ ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں، تغیر حسی، کہ ما نحسو، کہ جس سے ہم کیا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، دیکھنے کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں. اگر رنگ کی تبدیلی ہو، طعم کی ہو تو چکھ کے، ٹھیک ہے، بدبو کی ہو تو وہ کیا ہے، سونگھ کے. یہ تغیر حسی ہے. ایک کیا ہوتا ہے، تغیر تقدیری ہوتا ہے. تغیر تقدیری کیا مطلب، کہ تغیر تو آ چکا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن اس تغیر کے لیے کیا بن گیا، کوئی چیز معنی ہے، اس معنی کی وجہ سے ہم کیا محسوس نہیں کر رہے. یعنی عندنا یقین انہ وقع التغیر، تغیر واقع ہو چکا. ولیکن لا نحس التغیر لاجل مانع، کسی معنی کی وجہ سے ہم اس تغیر کو محسوس نہیں کر پا رہے. یہی پانی تھا جس کے اندر پہلے خون اگر گرتا تھا تو وہ کیا ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا. ابھی اسی پانی میں جو ہے وہ خون گرا ہے اور یہ سرخ نہیں ہوا. جی کیوں نہیں جی سرخ ہوا؟ اس وجہ سے کہ اس پانی کے اندر زنگ والا کیا رنگ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، ٹینکی کو زنگ لگا، زنگ لگنے کی وجہ سے پانی کیا ہو گیا، پرانا ہو گیا، اور خود پانی بھی کیا ہو گیا، سرخ سرخ ہو چکا پہلے سے. تو پانی کا اپنا کلر چونکہ کیا ہو گیا، احمر ہے، لون الماء احمر. ادھر سے خون کا جو لون ہے وہ بھی کیا احمر ہے. ہم کہتے ہیں کہ لولا، تقدیری کسے کہتے ہیں، تقدیر، کہ لولا الماء احمر، اگر پانی احمر نہ ہوتا تو لغیر لونہ، تو اس کا رنگ کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ ہم یقین سے کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی ٹینکی کا پانی اس دن خون گرا تھا ہفتہ 10 دن پہلے تو تبدیل ہو گیا تھا سارا، ہم نے پوری پاک کی تھی. ابھی چونکہ اس میں زنگ لگ چکا ہے، پانی کا رنگ چینج ہو چکا ہے، تو اب بھی تبدیلی آئی ہے اس کے اندر، لیکن ہم محسوس کیوں نہیں کر رہے، وہ پانی کے رنگ کی وجہ سے محسوس نہیں کر پا رہے. لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں، تغیر حسی نہیں کہتے، تغیر تقدیری کہتے ہیں. تقدیری کیا مطلب، کہ لولا کو اس میں کیا کیا جاتا ہے، مقدر کیا جاتا ہے. کہ لولا تغیر الماء، لولا مثلا تغیر لون الماء، اگر پانی کا رنگ اپنا متغیر نہ ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، لغیر لونہ بالدم، تو اس کا جو لون ہے وہ دم کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، متغیر ہو جاتا. تو لہٰذا تغیر تقدیری کیا تعریف ہو گئی، کہ تغیر وہاں پہ موجود ہے لیکن اس کو محسوس کرنے میں کیا معنی موجود ہے، اور وہ معنی کیا ہے، خود پانی کا رنگ کیا ہے، نجاست کے رنگ کی طرح ہے. یا بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود جو نجاست کا رنگ ہے وہ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، خون پڑا رہا اور وہ کیا ہے، فرض کریں کہ اس کا رنگ ہی اڑ گیا. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا پیلا پیلا رہ گیا، بس ہے تو نجس. تو اب وہ پانی کے اندر گرا ہے تو اس نے تبدیل نہیں کیا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر اس خون کا اپنا رنگ اصل باقی رہتا تو یہ کیا کر دیتا، تبدیل کر دیتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، الذی یشک فیہ، کہ جس میں یہ شک کیا جاتا ہے کہ ان المراد من التغیر، تغیر کی بات کہاں پہ ہو رہی ہے، خاص میں ہو رہی ہے نا، الا ما تغیر، کہ خاص میں جو لفظ تغیر آیا ہے، کیا اس سے مراد جو ہے وہ خصوص التغیر الحسی، وہ فقط خاص تغیر حسی ہے کہ جسے ہم کیا ہے، محسوس کرتے ہیں. او ما یشملو، ما یشمل کیا مطلب، کہ تغیر حسی بھی ہے لیکن تغیر حسی سے ہٹ کے یہ تغیر تقدیری کو بھی کیا شامل ہے. یعنی اس کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے، اس کے اندر جو تغیر کے افراد وہ زیادہ آ رہے ہیں. 2 افراد ہیں، تغیر حسی ایک فرد جسے عقل کہتے ہیں کم از کم، اور تغیر تقدیری بھی اس کے اندر شامل ہو جائے اس کے ساتھ تو اسے کیا کہتے ہیں، اکثر افراد. ٹھیک ہے، یعنی تغیر کا دائرہ کیا تنگ ہے
یا تغیر کا دائرہ کیا وسیع ہے، تنگ ہے، محدود ہے، کس تک محدود ہے؟ تغیر حسی تک، یا تغیر کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہے، وسیع کیا مطلب؟ یعنی تغیر تقدیری کو بھی شامل ہے، تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے محسوس کریں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اگر پانی کا اپنا رنگ نہ ہوتا اس طرح کا تو تغیر ہو جاتا، یا نجاست یہاں پہ رنگ اپنا نہ چھوڑ چکی ہوتی تو کیا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی لولا المانع، اگر یہ مانع نہ ہوتا تو لوقع تغیر، تو تغیر کیا ہو جاتا؟ واقع ہو جاتا۔ تو بس تغیر تقدیری کی آپ یہ تعریف کیا ہے سیٹ کر لیں کہ اگر مانع نہ ہوتا تو ہم کیا محسوس کر لیتے، ٹھیک ہے جی۔ معنی کس میں نہ ہوتا؟ خود پانی کے اندر، یا معنی کس میں نہ ہوتا؟ خود نجاست کے اندر، دونوں ہو سکتے ہیں۔ نجاست میں کس طرح معنی؟ خون مثلا پڑا رہا تو اس کا رنگ اڑ گیا، ٹھیک ہے، یا وہ جم گیا، جمنے کے بعد ڈالیں گے تو وہ پھر اپنا رنگ نہیں چھوڑتا ہے، نہیں وہ تو تغیر ہو گئی نہیں نا۔ اچھا تغیر ہاں، آپ ایک دفعہ کہیں گے نہیں تغیر اس میں ہو گیا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ خون کا اپنا رنگ کیا ختم ہو چکا تھا، اس وجہ سے۔ اگر اس کا اپنا اوریجنل رنگ باقی رہتا تبدیلی آ جاتی، یوں کر دیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس میں باؤل کی مثال بھی دیتے تھے نا، کہ باؤل کا رنگ بھی کیا ہے؟ سفید ہے، 1 کلو 2 کلو ہے ڈل گیا اس میں پانی میں، تو ہم کہتے ہیں بھائی تبدیلی تو آ چکی ہے، کیوں؟ اگر باؤل کا رنگ ذرا بھی پیلا ہوتا تو آج پانی کیا ہے سارے کے سارے میں پیلا نظر آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی کس میں آ گیا کہ باؤل کا رنگ کیا ہے؟ نہیں ہے یہاں پہ۔ بہرحال اس کو تغیر تقدیری میں کچھ شامل نہیں کرتے، تغیر تقدیری ادھر ہی لے کر آتے ہیں کہ پانی کے اندر کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، نجاست کو معنی کے طور پہ نہیں دیکھتے۔ اچھا، دوسری مثال اس کی وَنَحْوُ قَوْلِنَا أَحْسِنِ الظَّنَّ إِلَّا بِخَالِد، کہ سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا سوائے کہ خالد کے اوپر اچھا گمان نہ رکھنا۔ اچھا، اب یہاں پہ شبہ مفہومیہ بنائیں جی، کہتے ہیں کہ الذی یشک فیہ، کہ جس میں یہ شک کیا جاتا ہے کہ ان المراد من خالد، کہ خالد سے کیا مراد ہے؟ کیا خالد بن بکر مراد ہے یا خالد بن سعد مراد ہے؟ یعنی خود مفہوم خالد بھی کیا ہے؟ خالد کا معنی کیا ہمارے نزدیک کیا ہو گیا؟ مجمل ہو گیا، کہ خالد تو ہے لیکن کس کا بیٹا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا شبہ مفہومیہ؟ یا شبہ مفہومیہ کا ہم نے کیا مثال دی کہ فاسق کا معنی کیا ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں سب مثال آج نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر مصداقیہ کی مثال ہے، مصداقیہ کی مثال ہے مصداق کی؟ جی، مصداق میں پتہ نہیں، نہیں، دونوں مصداق آپ کے پاس، دونوں خالد آئے ہوئے ہیں، ایک خالد بن سعد بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، خالد بن بکر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ کو جو مصداق میں شک پڑ رہا ہے کہ کیا خالد بن بکر اس کا مصداق ہے یا خالد بن سعد مصداق ہے، تو شبہ مصداقیہ مصداق، لیکن مصداق میں شک کس وجہ سے پڑ رہا ہے؟ شبہ مفہومیہ کی وجہ سے پڑ رہا ہے۔ یعنی یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو مصداق میں شک پڑے گا، کب شک پڑے گا؟ جب آپ کو مفہوم میں کیا پڑے گا؟ شک پڑے گا، یہ اس کا لازم ہے۔ شبہ مصداقی کی یہ تعریف نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہے شبہ مفہومیہ کی وجہ سے مصداقی آ جائے، نہیں، شبہ مصداقی کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ شبہ مفہومیہ نہ ہو، مفہوم واضح ہو، مفہوم واضح ہونے کے بعد کیا ہے آپ کو شک پڑے کہ اس میں مصداق میں، لیکن جب شک کی آپ کو مفہوم میں پڑ جائے تو آپ پھر شبہ مصداقیہ اسے نہیں کہتے، اسے سیدھے سیدھے کیا کہہ دیتے ہیں؟ شبہ مفہومیہ کہتے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں کہ مصداق میں جو شک کا منشأ ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ مفہوم میں شک پڑنا ہے۔ یعنی پریکٹیکل آپ کی بات ٹھیک ہے عملی طور پہ، کیونکہ مصداق میں بھی تو شک پڑ رہا ہے نا، ہم کیونکہ شک پڑ رہا ہے، لیکن اصل میں پہلا شک یہاں پہ کیا پڑ رہا ہے؟ مفہوم میں پڑ رہا ہے۔ تو جو بنیادی طور پہ جو چیز شک والی ہوتی ہے نا اسی کو دیکھا جاتا ہے، واضح۔ تو شبہ مصداقی کی کیا تعریف کریں گے؟ اس کی تعریف سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ وَهِيَ فِي فَرْضِ شَكِّ فِي دُخُولِ فَرْدٍ مِّنْ أَفْرَادِ الْعَامِ فِي الْخَاصِ مَعَ وُضُوحِ مفہوم الخاص، یہاں پہ کیا قید لگائی؟ مع وضوح مفہوم الخاص، کہ خاص کا مفہوم واضح ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں شک ہوتا ہے، کس بات میں شک ہوتا ہے؟ کہ فی دخول فرد من افراد العام، کہ عام کے افراد میں، عام کے افراد ہو گئے نا، خاص کا مفہوم تو واضح ہے، عام کے افراد میں سے ایک فرد آیا، اس میں ہمیں شک پڑ گیا کہ یہ عام والا فرد آیا خاص میں داخل ہو گیا یا خاص میں داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ جبکہ مع وضوح مفہوم الخاص، یعنی مفہوم خاص واضح ہے، کیا مطلب؟ یعنی بیان کان مبین لا جمال فیہ، مفہوم خاص اور معنی خاص مبین ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اجمال نہیں ہے۔ کما اذا شک فی مثال الماء السابق، وہ جو پانی کی مثال دی تھی، کل ماء طاہر
الا ما تغیر. ٹھیک ہے, یہ اوپر والی مثال ہے. ٹھیک ہے کہ تغیر تقدیری تھا یا تغیر حصی تھا, یہ مفہوم میں ہمیں شک پڑ گیا نا. ہم اسی مثال میں لے لیتے ہیں کہ چلیں جی ہم کہتے ہیں فقط تغیر حصی مراد ہے, تغیر تقدیری کیا مراد ہی نہیں ہے. مفہوم واضح ہو گیا, بالکل کلیئر ہے کہ تغیر سے مراد کیا, تغیر حصی ہے. اب شک کس بات میں پڑ رہا ہے؟ شک اس بات میں پڑ رہا ہے کہ ان ماء معینا, کہ یہ جو معین پانی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, اتغیر بالنجاست, کیا یہ نجاست کے ساتھ تبدیل ہو چکا ہے, فداخل فی حکم الخاص, تاکہ یہ کس میں داخل ہو جائے, خاص میں داخل ہو جائے. ام لم یتغیر, یا یہ پانی کیا ہے نجاست کے ساتھ کیا ہے تبدیل نہیں ہوا. تو ہم کیا کہیں گے بھی تغیر جب حصی ہے تو آپ چیک کر لینا تبدیل ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم چیک نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے جی؟ کہتے ہیں چکھیں گے نہیں ہم جی. کیوں چکھیں جی؟ خوشبو وغیرہ تو ہے نہیں. یہ ثابت کہ نجاست کی وجہ سے یا غیر نجاست کی وجہ سے یہ ثابت نہیں کر سکتے. شک اسی میں ہے نا, تغیر تو واضح ہے, تغیر آ گیا ہے, لیکن شک اس میں ہے کہ نجاست کی وجہ سے آیا ہے یا ویسے کوئی رنگ ڈالا. یہ پھر لم تغیر والی بات آپ کس طرح کریں گے جی؟ جب انہوں نے تعبیر یوز کیا کہ لم تغیر, کہ آپ بحث یہی کر رہے ہیں کہ تغیر ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہی نا, تغیر ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے, تغیر ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک مثال تو میں آپ کو دے رہا ہوں نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ نہیں دیکھ آپ کی مثال بھی لے کر آتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم چکھیں گے نہیں. ٹھیک ہے, چکھ نہیں سکتے. یا ناک میں کیا مسئلہ ہے, ہم فحص نہیں کر سکتے. فحص کہتے ہیں ممکن نہیں ہمارے نزدیک, ہمارے لیے فحص کرنا کیا ہے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں شک پڑ گیا کہ تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کے اندر تغیر ہوا ہے یا نہیں ہوا. کیوں تغیر کا کیوں آپ کو شک پڑ رہا ہے؟ کیونکہ تغیر کے بارے میں ہم فحص ہی نہیں کر سکتے. دوسرا کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ تغیر ہوا ہے, لیکن یہ تغیر آیا نجاست کی وجہ سے ہوا ہے یا نجاست کے علاوہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں. جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ نجاست سے ہوا ہے تو پھر اس کو داخل کر دیں گے حکم خاص میں. ایسی ہے کہ ایسے ہی. لیکن دوسری صورت کیا ہے, جب کوئی تبدیلی نہ یا ہو, تبدیلی آئی ہے لیکن نجاست ساتھ تبدیلی نہیں عطف ہے نا, پہلے تغیر بالنجاست پر. یعنی دوسرا کیا ہے کہ تغیر بالنجاست, یعنی لم یتغیر بالنجاست, کہ نجاست کے ساتھ تبدیل نہیں ہوا, ویسے تبدیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کیا مثال دیتے تھے کہ وہ جو سیب نجس ہے تو سیب والا ذائقہ آ گیا اندر, نجاست والا کیا ذائقہ نہیں آیا. یا پانی سرخ ہے لیکن وہ تبدیلی آئی ہے, لیکن کیا نام ہے, خون کی وجہ سے, رنگ کی وجہ سے آئی ہے تبدیل. ٹھیک ہے جی, کہ ان ماء معین, کہ جو معین پانی ہے, اتغیر بالنجاست, کیا یہ نجاست کے ساتھ تبدیل ہوا ہے, فداخل فی حکم الخاص, ام لم یتغیر, یا تبدیل ہی نہیں ہوا, یعنی بالنجاست, یعنی تغیر بالنجاست اور عدم تغیر بالنجاست دونوں کنفرم نہیں ہے. ہو سکتا ہے تبدیل ہو گیا اور نجاست کے ساتھ, ہو سکتا ہے تبدیل نہ ہوا, ہمیں پتہ نہیں چل رہا. چیک وغیرہ کیا فحص و جستجو کی, پھر بھی نہیں پتہ چل گیا. کچھ بندوں کو چیک کرایا, چکھا انہوں نے, ان کا بھی اختلاف ہو گیا, شک پڑ گیا. رنگ کے اوپر بھی کیا ہے اشکال ہو گیا کہ یہ اس کا رنگ ہے, یہ کس کا رنگ ہے. اس طرح سارا مسئلہ کیا گڑبڑ ہو گیا. اب بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے اندر آیا تغیر بالنجاست ہے یا تغیر بالنجاست نہیں ہے, یعنی تغیر ہی کیا ہو گیا, مشکوک ہو گیا. اب ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس بات میں شک ہے کہ کیا یہ تغیر بالنجاست کا مصداق بن رہا ہے یا مصداق نہیں بن رہا. مصداق بننے میں آپ کو شک ہے, وگرنہ آپ کو کیا تغیر کا مفہوم نہیں پتہ کہ تغیر کیسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تغیر حصی ہوتا ہے, یہ ہمیں واضح طور پر پتہ ہے, لیکن ابھی پتہ نہیں چل رہا نا کہ اس کے اندر تغیر حصی آیا یا نہیں آیا. انہوں نے کہ کیوں نہیں پتہ چلا, میں چیک کر دیتا ہوں. اس نے چیک کیا, وہ بھی شک پہ پڑ گیا, پتہ نہیں کون سی نہیں تغیر ہے. ٹھیک ہے, جیسے دوسری مثال میں اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ خالد بن بکر ہیں یہ, تو یہ مثلا خاص والے حکم میں چلے گئے ایسے. ہاں, دوسرے میں کیا کہ آپ کہیں کہ وہاں پہ ہمیں شبہ مفہوم نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ خالد بن بکر کی بات ہے. احسن ظن الا بخالد, کس کی بات ہے, خالد بن بکر کی بات ہے. لیکن ابھی یہ جو خالد آیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ کہ یہ وہی ابن بکر ہے یا یہ جو ہے وہ ابن سعد ہے. یعنی مصداق میں ہمیں کیا پڑ گیا, شک پڑ گیا. مفہوم میں ہمیں شک نہیں ہے. ہاں, مفہومیہ کی مثال ہے, مصداقیہ میں یعنی پہلی مثال میں ہم نے اس کا دونوں مثالیں لا سکتے ہیں نا, مصداقیہ میں بھی, کہ مفہوم آپ کلیئر رکھیں, فقط مصداق میں شک ڈالیں نا. نہیں کہ مطلب پہلی مثال میں ہمیں سرے سے یہی نہیں پتہ کہ آیا یہ خالد آیا ہے یا نہیں, یا اس کا نہیں, پہلے مثال میں ہمیں یہی نہیں پتہ کہ جو مولا نے کہا ہے کہ خالد کے اوپر جو ہے وہ اچھا گمان نہیں رکھنا, وہ کس خالد کی بات کی جائے.
ہاں یہ نہیں پتہ بکر کے بیٹے کی خالد کی بات کی ہے یا سعد کے بیٹے کی بات کی ہے. تو ہمیں خود مولا کی کلام کے ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے بھی کون سے خالد کی بات کی ہے. یہ شبہ مفہومیہ میں چلا جائے گا. مصداقیہ میں کیسے جائے گا کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس نے بکر کے بیٹے کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی یہ جو بندہ آیا بیٹھا ہے یہ ہمیں نہیں بتا رہا کہ یہ بکر کا بیٹا ہے یا سعد کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں مصداق میں کیا شک پڑا ہوا ہے. مولا کا کلام واضح ہے بالکل, اس نے تو واضح طور پہ لکھ بھیجے ہیں بھئی خالد کو جو ہے وہ تائید نہیں دینی, ٹھیک ہے. کس خالد کو تائید نہیں دینی, اس نے واضح لکھا ہے کہ جو بکر کا بیٹا خالد ہے اس کو تائید نہیں دینی, اس کے اوپر اچھا گمان نہیں کرنا. ابھی ایک بندہ خالد آیا بیٹھا ہے, وہ گیمیں کر رہا ہے کہ کس کا بیٹا ہے کس کا بیٹا نہیں ہے. ہمیں مصداق میں شک پڑ گیا کہ کیا یہ اسی خالد بن بکر کا مصداق ہے یا مصداق نہیں ہے. تو اسے کیا کہیں گے, شبہ مصداق یہ کہیں گے. یہی مثال تغیر میں ہے. یہ تو پتہ چل گیا کہ تغیر سے مراد کیا ہے, تغیر حسی ہے. لیکن اب بھی جو پانی کے اندر تبدیلی ہوئی ہے, کیا یہ تغیر ہے بھی یہ تغیر نہیں ہے, اس کے بارے میں شک پڑ گیا. تغیر بن نجاست ہے یا نہیں ہے. ہاں تغیر بن نجاست, وہ بن نجاست لفظ لے ہیں یا نام بھی لے کر ہیں, ٹھیک ہے. اندھیرا ہے فرض کریں, تاریکی ہے, لائٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس کے مثالیں دیتے ہیں نا, تاریکی ہے, اندھیرا ہے بالکل, آپ چیک ہی نہیں کر سکتے پانی کو. کہ تغیر حسی ہمارے سامنے ہے, ہم حس کر رہے ہیں کہ تغیر پانی میں ہے, لیکن شک اس میں کریں گے کہ یہ بن نجاست ہے یا بغیر نجاست. دونوں مثالیں درست ہیں, آپ والی بھی درست ہے, ہماری بھی درست ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. مصداق میں آپ کسی وجہ سے بھی شک بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. والکلام فی الشبہتین یختلف اختلافا بینا, دونوں شبوں میں جو کلام ہے نا, گفتگو ہے, اس میں واضح طور پہ کیا ہے اختلاف بنتا ہے. تو ہم ہر ایک کے متعلق کیا ہے مستقل کیا بحث رکھیں گے. پہلے جو ہے وہ شبہ مفہومیہ کی کیا بحث رکھیں گے. کہتے ہیں کہ الدوران فی شبہۃ المفہومیہ, شبہ مفہومیہ میں جو دوران ہے, دوران بھی کہاں سے آ گیا, یعنی مسئلہ دائر ہوتا ہے. کس میں دائر ہوتا ہے؟ شبہ مفہومیہ میں. شبہ مفہومیہ میں جب ایک مفہوم واضح نہیں ہوا تو مسئلہ کس میں دائر ہو گیا کہ کیا یہ عام کے تحت باقی رہے گا یا خاص میں رہے گا, یا یہ خاص میں چلا جائے گا. معاملہ دائر ہو گیا نا, کیا یہ عام میں داخل ہے یا کس میں داخل ہے, خاص میں داخل ہے. یہ دوران ہے نا, کہ شبہ مفہومیہ میں کبھی جو دوران ہے وہ اقل اور اکثر کے درمیان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کل مثال الاول, اچھا یہ تو ہم نے دوران لیا نا کہ خاص میں یا عام میں ہے. یہ ایک اور دوران کی قسم بیان کر رہے ہیں کہ مفہوم میں جو شک کی بات ہو رہی ہے وہ اقل اور اکثر کے درمیان ہے, ٹھیک ہے جی. اقل اور اکثر کے درمیان شک کی مثال انہوں نے کیا دی, پہلے والی دی کہ تغیر کے کتنے افراد جو ہے وہ شامل ہیں, کیا کم از کم فقط حصی شامل ہے یا حصی سے ہٹ کے جو ہے وہ تقدیری بھی کیا اس کے اندر کیا شامل ہے, ٹھیک ہے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ مفہوم میں جو ہمیں شک پڑا ہوا ہے وہ کس کے درمیان ہے, اقل اور اکثر کے درمیان ہے. کہ کیا جو مفہوم تغیر ہے فقط اقل کو شامل ہے یا جو ہے وہ اکثر کو کیا شامل ہے. دو میں کیا ہے ہمیں شک پڑا ہوا ہے نا. فإن الامر دائر فیہ, پہلی مثال میں امر دائر ہے کہ بین تخصیص خصوص تغیر الحسی, کہ کیا یہاں پہ جو تخصیص آیا ہے, خاص آیا ہے, وہ فقط تغیر حسی کے اوپر آیا ہے یعنی اقل کے اوپر آیا ہے, ام یعم التقدیری, یا وہ تقدیری کو بھی شامل ہے. تقدیری کو شامل ہے تو یعنی اکثر ہو گیا نا. فالاقل هو التغیر الحسی, تو اقل جو ہے وہ تغیر حسی ہے جو کہ متیقن ہے, اور جو اکثر ہے وہ کیا ہے, العام منہ ومن التقدیری, کہ جو اس حسی کو بھی شامل ہے اور تقدیری کو بھی شامل ہے, یعنی حسی اور تقدیری سے بھی وہ کیا ہے عام ہے. تو یہ دوران کی کیا پہلی قسم ہے کہ جب ہمیں ایک قدر متیقن ہمیں رہتی ہے, یعنی ہم کہتے ہیں بھی کم از کم تغیر حسی تو شامل ہی ہے نا, اس کی تو کیا ہے تخصیص لگ چکی ہے. شک اس میں ہے کہ اس سے زیادہ کی تخصیص لگی ہے یا تخصیص نہیں لگی, یعنی اقل اکثر میں ہمیں یہ ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ ہمیں قدر متیقن مل جاتی ہے کم از کم. ہم کہتے ہیں بھی یہ تو چلیں کنفرم ہو گیا نا کہ تخصیص تغیر حسی کو تو لگ گئی نا, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. کہتے نہیں اس میں شک نہیں ہے. پھر شک اس میں ہے کہ آیا تغیر تقدیری بھی اس کے اندر شامل ہے یا شامل نہیں ہے. اچھا وہ اخرى, اور کبھی کیا ہوتا ہے دوران کیسے ہوتا ہے جی, بین المتباینین, دو کیا ہے متباین چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. کل مثال ثانی, جیسے دوسری مثال ہے, وہاں پہ آپ قدر متیقن نکال ہی نہیں سکتے. فإن الامر دائر فیہ, دوسری مثال میں معاملہ کہاں پہ دائر ہے کہ فی تخصیص سے خالد بن بکر, آیا خالد بن بکر کو تخصیص لگی ہے یا خالد بن سعد کو تخصیص لگی ہے. وہاں پہ آپ کہیں بھی قدر متیقن خالد تو ہے نا, آپ کہیں گے قدر متیقن خالد کیسے ہے, ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے آیا وہ بکر والا ہے یا ابن سعد ہے, کون سا ہے نہیں پتہ چل رہا ہے.
ولا قدر متیقن فی البین، یہاں پہ کوئی قدر متیقن درمیان میں ہوتی ہی نہیں ہے. ثم علی التقدیرین، پھر جو دونوں تقدیر لے لیں یعنی اقل اکثر اور متباینین، ان میں سے پھر آگے کی ہر کی کیا دو قسمیں بنیں گی، یا تو مخصص متصل ہوگا یا منفصل ہوگا. ٹوٹل کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ 4 بن جائیں گی. یعنی مخصص متصل کی 2 صورتیں، پہلی اقل اور اکثر، دوسری متباینین، اور اسی طریقے سے مخصص منفصل کی کیا ہو جائیں گی؟ 2 صورتیں ہو جائیں گی. والحکم فی المقام یختلف باختلاف هذه الاقسام الاربع فی الجملہ فلنذکرها بالتفصیل. اب یہاں پہ ہر ایک قسم کو کیا ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ بیان کریں گے اور ان کا حکم کے آگے بتاتے جائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.